إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ جنتی بیویوں کا حسن و جمال اور دیگر احوال دیکھتے ہیں۔ اس ضمن میں سورہ واقعہ کی اس آیت سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں۔ اللہ اکبر! شوہر کے لیے پیاری ہیں، ان کی ہم عمر ہیں۔ یہ سارا جو چیزیں اوپر اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کی ہیں کہ ان کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی یہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس سے پروسیس سے گزر کر ایک عام انسان جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے کہ وہ ایک برتھنگ پروسیس ہوتا ہے۔ اس سے ہم نے نہیں گزارا، اللہ نے ان کو خاص بنایا ہے، اور اللہ نے ان کو انسان ہی بنایا ہے، کیونکہ انسان کی طرف ہی اٹریکٹ ہوتا ہے۔ لیکن ان کا جو پروسیس آف کریشن ہے وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر پریگننسی کے تھرو یہ وجود میں آئی ہوں، اور یہ اصحاب الیمین کو دی جائیں گی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ان کو دی جائیں گی، اور یہ ان کی ہم عمر ہوں گی۔ اور دنیا میں جو مومن عورتیں ہیں وہ جس حال اور جس عمر میں بھی انتقال کر کے جنت میں داخل ہوں، وہ جنت میں جوان ہی داخل ہوں گی اور کنواری بنا دی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں کی ماں، جنت میں تو کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ حضور نے حاضرین سے فرمایا کہ اسے کہو کہ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم جنت میں تو جاؤ گی، مگر اس حال میں نہ جاؤ گی کہ تم بوڑھی ہو، یعنی اللہ اس وقت جوان فرما دیں گے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اِنَّ إِنشَاءَنَهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ ہم تو انہیں باکرہ داخل کریں گے۔ اور یہ جو ابکارہ ہے یہ بکر کی جمع ہے، یعنی کہ کنواری، کہ جتنی دفعہ بھی مقاربت اور مباشرت کے پروسیس سے گزریں گی، ان کے شوہر ان کو ہمیشہ کنوارا ہی پائیں گے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ بعد مقاربت پھر کنواری ہو جائیں گی۔ اور یہ جو عروباً کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد حسین و جمیل اور پیاری عورتیں، یہ عروب کی جمع ہے۔ اترابا ہم عمر اور ہم جولی عورتیں مراد ہیں۔ اس کا جو واحد ہے وہ طرب ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ اترابا ہے۔ جس طرح مرد سارے کے سارے 30-33 برس کے اراؤنڈ ہوں گے، اس طرح ان کی بیویاں بھی ان کے ہم عمر ہوں گی۔ یعنی دنیا میں تو آپ یہی دیکھتے ہیں نا کہ بندہ کتنا بھی بڑا ہو وہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ایک عام طور پر جو رائج ہے۔ لیکن جنت میں اللہ عز و جل ان کی ہم عمر رکھیں گے، سوچ ایک ہوگی، اور ہر ایک اپنی جمال کے پیک پر ہوگا، اور جنت میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی، اور ایک مینٹل سٹیبلٹی کی ایج ہوگی کہ ایک لڑک پن ہوتا ہے، یعنی کم عمری میں ایک سوچ میں ایک گہرائی اور گیرائی نہیں آتی۔ تو اللہ عز و جل نے ایسی عمر کو جنت میں رکھا ہے کہ گیرائی بھی ہو اور گہرائی بھی ہو اور جمال بھی ہو اور کمال بھی ہو اور اس نے اخلاق بھی ہو اور ہر چیز میں اعلیٰ و ارفع ہو، اور پھر اس میں جنت میں رہتے رہتے ترقی بھی ہو، اور پھر قد و قامت میں اور عمر میں بھی برابری ہو، اور پھر دل بھی ملے ہوئے ہوں، شکل و شباہت بھی ایک طرح ہو۔ دنیا میں لوگ اپنے سے کم عمر والی عورت کو پسند کرتے ہیں کیونکہ کم سن میں حسن و جمال اور محبوبیت کا انداز زیادہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ جنت کی بیویوں میں خواہ وہ دنیا والی مومنات ہوں خواہ وہ حوریں ہوں، حسن و جمال اور محبوبیت کے احوال کامل ترین ہوں گے، اس لیے ہم عمری محبوبیت سے مانے نہ ہوگی، بلکہ زیادہ تناسب اور انس و محبت اور الفت کا سبب بن جائے گی۔ شوہر و بیوی میں بچکانا پن نہ ہوگا، اور وہ بڑھاپے سے بھی محفوظ رہیں گے اور ایک عمر پر رہیں گے۔ مفسر سدی رحمت اللہ علیہ نے اترابا کی تفسیر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ آپس میں اخلاق اور محبت و الفت کے اعتبار سے برابر ہوں گی،
اور بہنوں کی طرح آپس میں رہیں گی، یعنی سوکنوں میں آپس میں نہ حسد ہوگی، نہ جلن ہوگی، نہ بغض ہوگا، نہ عناد ہوگا، ان کا نام بھی نہ ہوگا، اور سوکنوں والی نہ کشیدگی ہوگی، نہ لڑائیاں ہوگی، نہ دشمنی ہوگی۔ اس کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اچھا، سورہ صاد میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نگاہ کو روکنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ، ان کے پاس قاصرات الطرف اطراب، نگاہ کو روکنے والی بیویاں ہوں گی، یعنی ان کی نظر صرف شوہروں ہی پر پڑے گی اور دل بس شوہروں ہی سے لگا ہوا ہوگا، شوہروں کے علاوہ کسی غیر کی طرف ذرا نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، پھر فرمایا کہ اس کے سر کا دوپٹہ ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت کی عورت کی پنڈلی کی سفیدی 70 جوڑوں کے اندر سے نظر آئے گی، حتیٰ کہ پنڈلی کے اندر کا گودا تک نظر آئے گا، اور یہ بات اس لیے حق ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انہن الیاقوت والمرجان، وہ عورتیں اس قدر شفاف اور رنگت کی صاف ہوں گی کہ گویا وہ یاقوت ہیں یا مرجان ہیں۔ پھر فرمایا کہ یاقوت تو ایسا پتھر ہے کہ اگر تو اس میں ایک لڑی داخل کر دی جائے اور پھر اس کو صاف طریقے پر دیکھنا چاہے تو پتھر کے باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے كأنهن الياقوت والمرجان کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنتی مرد جو جنتی عورت کا شوہر ہوگا، اس کے چہرے پر نظر ڈالے گا تو اس کا رخسار آئینے سے زیادہ صاف نظر آئے گا، اور جنتی عورت پر جو موتی ہوں گے ان میں سے ادنا موتی پورا پچھم کے درمیان کو روشن کر سکتا ہے، اور اس پر 70 جوڑے ہوں گے جو اس قدر شفاف ہوں گے کہ ان کے اندر کو نظر پار ہو جائے گی، اور جنتی مرد اس کی کپڑوں کے باہر سے اس کی پنڈلی کا گودا دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، اور امام حبان نے بھی اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ وفوق كل ذي